آج کل کے دور میں جہاں ایک طرف سائنس آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہے تو وہیں دوسری طرف اکثر ایک ٹاپک زیر بحث رہتا ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ حضرت انسان زمانہ اور وقت کی قید سے آزاد ہو کر اپنے ماضی یا پھر اپنے مستقبل میں جا سکے، جس کو ٹائم ٹریول کا بھی نام دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ دوسرے الفاظ میں سائنس کی یہ کوشش کہ جس کے تحت انسان وقت پر کنٹرول حاصل کر لے۔ اس دنیا میں کچھ عجیب و غریب قسم کے واقعات رونما ہو چکے ہیں جو کہ حضرت انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ کیا واقعی میں کوئی ٹائم ٹریول نامی چیز موجود ہے۔ ان میں سے کچھ واقعات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جیسے کہ 2016 میں آثار قدیمہ کے ماہرین کے کھدائی کے دوران ایک ملنے والی ممی جس کا لباس آج کل کے لباس جیسا تھا اور اس کی عمر تقریباً 30 سے 35 سال تھی، جس کی موت سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے ہوئی تھی، اور اس کے پاس ایک جیکٹ اور ایک بیگ بھی ملا، اور اگر اس کے شوز پر نظر ڈالی جائے تو یہ آج کل کے ایک مشہور برانڈ ایڈیڈاس سے ملتے ہیں۔ اس قدیم ملنے والی ممی کے ساتھ اکثر ایک واقعہ منسلک کیا جاتا ہے کہ یہ لڑکی در حقیقت ایک ٹائم ٹریولر تھی جو اپنے ماضی میں سفر کر کے گئی تھی، اور اس دور کے لوگوں نے اس کو ایک عجیب انسان سمجھ کر قتل کر دیا۔ نمبر 2، اگر آپ 1908 میں بننے والی چارلی چیپلن کی فلم دیکھیں تو آپ اس میں سے ایک عورت کو دیکھیں گے جو کہ موبائل فون پر بات چیت کر رہی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ موبائل فون تو 1973 میں بنا، تو پھر اس عورت کے پاس موبائل آیا تو آیا کہاں سے؟ اور اس دور میں جب کوئی ٹاور نہیں ہوا کرتے تھے تو موبائل فون کام کیسے کر رہا ہے؟ نمبر 3، تقریباً 2000 سال پرانے یونان میں پائے جانے والی سنتراشی میں ایک لیپ ٹاپ دیکھا جا سکتا ہے جس میں ماہرین کے مطابق 2 USB پورٹس بھی ہیں۔ نمبر 4، اسپین میں پائے جانے والے سینکڑوں سال پرانا یہ مجسمہ جو کہ آج کل کے ایسٹروناٹ سے کافی حد تک مماثلت رکھتا ہے، یہ بھی قابل غور ہے۔ نمبر 5، مصر میں پائے جانے والے ٹیمپل آف سیٹی ایبائیڈوس میں دیواروں پہ کچھ قدیم قسم کی چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اور انہی میں سے بنی ہوئی کچھ چیزوں میں آپ کو ہیلی کاپٹر، شپ اور اس کے علاوہ ٹینک تک نظر آئے گا۔ نمبر 6، اگر ان دونوں پکچرز کا جائزہ لیا جائے تو اس میں سے ایک فوٹو تقریباً 19ویں صدی کی ہے، اور اس میں بھی آپ ایک شخص کو موبائل استعمال کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، جبکہ یہ دوسری پینٹنگ بھی سینکڑوں سال پرانی ہے اور اس میں بھی ایک شخص کو آپ موبائل فون استعمال کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ کیا آپ کی نظر میں یہ واقعات محض ایک اتفاق ہیں یا پھر واقعی میں کوئی ٹائم ٹریول نامی چیز موجود ہے؟ اگر تو ٹائم ٹریول کو سائنس کی مدد سے دیکھیں تو نیوٹن کے مطابق وقت ایبسولوٹ ہے جو کہ سب کے لیے ایک جیسے گزرتا ہے، لیکن پھر آئنسٹائن نے یہ ثابت کر دیا کہ وقت ریلیٹو ہے نہ کہ ایبسولوٹ، اور وقت کی مثال اس ندی کی طرح ہے جو کہ کبھی تیز فلو کرتی ہے اور کبھی سلو۔ یعنی کہ دوسرے الفاظ میں آئنسٹائن کے مطابق وقت کو تیز اور سلو کیا جا سکتا ہے اگر انسان کی سپیڈ کو تیز کر دیا جائے یا پھر گریوٹی کو تبدیل کر دیا جائے۔ اس بات کو درست ثابت کیا ہیفل کیٹنگ ایکسپیریمنٹ نے، جس میں 2 کلاکس لی گئیں اور دونوں کو ایک ہی وقت پر سیٹ کر دیا گیا، اور پھر ایک کلاک کو زمین پر چھوڑ دیا گیا اور دوسرے کلاک کو ایک ایروپلین میں رکھ دیا گیا، اور پھر اس ایروپلین نے دنیا کے چکر لگائے، یعنی کہ وہ ایروپلین موشن میں تھا، اور پھر جب 24 گھنٹے بعد ان دونوں گھڑیوں کے ٹائم کو میچ کیا گیا تو جو گھڑی جہاز میں تھی اس کا ٹائم کچھ نینو سیکنڈ پیچھے تھا بنسبت اس گھڑی کے کہ جو دنیا پہ پڑی ہوئی تھی۔ اور اس ایکسپیریمنٹ کو یہ دلیل سمجھا جاتا ہے کہ در حقیقت ٹائم ریلیٹو ہے نہ کہ ایبسولوٹ، جو کہ گریوٹی یا پھر سپیڈ کی وجہ سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ آئنسٹائن کے مطابق اگر ایک بندہ سپیڈ آف لائٹ سے موو کرے، یعنی کہ 3×10⁸ میٹر پر سیکنڈ سے، تو اس کے لیے وقت رک جائے گا۔ اس مثال کو آپ کچھ یوں سمجھیں کہ اس دنیا میں 2 ٹوینز بردر ہیں، یعنی کہ جڑواں بھائی ہیں، اور اس میں سے ایک بھائی اسپیس کرافٹ میں بیٹھ گیا اور دوسرا بھائی زمین پہ رہ گیا، اور اسپیس کرافٹ میں بیٹھنے والا بھائی سپیڈ آف لائٹ سے موو کر رہا ہے، اور جب وہ 1 سال اسپیس کرافٹ میں رہنے کے بعد اس زمین پہ واپس آئے گا تو اس کا جو دوسرا ٹوین بھائی ہے وہ بوڑھا ہو چکا ہوگا۔ یعنی کہ اس بات کا مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ اسپیس کرافٹ میں رہا ہے اس کے لیے وقت رک گیا تھا، اس کا 1 سال زمین پہ گزرنے والے 100 سالوں کے برابر ہوگا۔ اور آپ نے اگر فزکس پڑھی ہوئی ہے تو اس میں آپ نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی والا چیپٹر بھی پڑھا ہوگا، اور اس میں آپ کو اس سے ملتی جلتی کہیں ساری مثالیں مل جائیں گی۔
لیکن یہ فی الحال ممکن نہیں ہے، نہ تو انسان سپیڈ آف لائٹ سے موو کر سکتا ہے اور نہ ہی فی الحال سائنس کے پاس ایسی کوئی ٹیکنالوجی موجود ہے۔ اگر ہم اس ٹاپک پر قرآن کریم سے رہنمائی لیں تو آپ کو قرآن کریم میں تقریباً 5 جگہ پر ایسے واقعات ملیں گے جو کہ کسی حد تک ٹائم ٹریول جیسے ٹاپک کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں، جن میں سے ایک واقعہ تو اصحاب کہف کا ہے، یا پھر جن کو بائبل میں 7 سلیپر کہا گیا ہے، اور ان کے ساتھ ان کا ایک کتا بھی تھا جو کہ اپنے عقیدے کی وجہ سے ایک ملک کے ظالم بادشاہ سے بھاگ جاتے ہیں اور پھر ایک غار میں پناہ لے لیتے ہیں، اور پھر جب وہ جاگتے ہیں تو ان کو پتہ لگتا ہے کہ یہ تو تقریباً 300 سال گزر چکے ہیں۔ جبکہ دوسرا واقعہ حضرت عزیر کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے، جن کو بائبل میں عزرا کہا گیا ہے۔ ان کا گزر ایک ایسی بستی سے ہوتا ہے جو کہ کھنڈرات بن چکی ہوتی ہے، اور وہ خدا سے پوچھتے ہیں کہ کیا ایسی تباہی کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ممکن ہے، اور پھر اس کے بعد ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کا ذکر قرآن کریم کے چیپٹر نمبر 2 اور ورس نمبر 259 میں موجود ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ جب وہ مکہ سے یروشلم گئے اور پھر یروشلم سے جنت تک کا سفر طے کیا، جس کو واقعہ معراج بھی کہا جاتا ہے۔ اب اگر آپ ان سارے اسلامی واقعات پر غور کریں تو اس میں آپ کو یا تو وقت کے رکنے کا ذکر ملے گا یا پھر وقت کے تیز ہونے کا ذکر ملے گا، لیکن ماضی میں جانے کا کوئی واقعہ نہیں ملے گا۔ اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے میرا آپ لوگوں سے ایک سوال ہے کہ اگر ایک بندے کی تاریخ پیدائش 1999 ہے اور وہ 2023 سے جاتا ہے 1999 میں ٹائم ٹریول کر کے اپنے آپ کو ہی قتل کر دیتا ہے، تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ 2023 میں زندہ کیسے ہے اگر اس نے اپنے آپ کو 1999 میں ہی مار دیا ہے؟ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔